الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من سلم له رمضان سلمت له سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے اپنے مقدس اور عظمت والے گھر کے اندر جمع فرمایا، اور ایسے مہینے کا جمعہ کہ جس کی رحمتوں اور جس کی برکتوں کا کیا کہنا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعے میں پہلا رمضان تھا، یعنی رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا، اور اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے خصوصیت کے ساتھ میں نے 3 باتیں ذکر کی تھیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں لازمی طور پر ہر حال میں جو کام کرنے ہیں وہ 3 کام ہیں. نمبر 1 روزوں کا اہتمام، نمبر 2 نمازوں کا اہتمام، نمبر 3 تراویح کا اہتمام. ان 3 باتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت جتنی توفیق دے نفل عبادات کا اہتمام کرنا ہے. تلاوت قرآن، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. اور ان 3 باتوں کے ساتھ ساتھ میں جو ضروری ہے، ان کے ساتھ ساتھ میں ضروری ہے کہ ہم ان باتوں سے بھی رکیں جو ان باتوں کے اندر خلل پیدا کر دیتی ہیں، ان 3 باتوں میں نقصان پیدا کر دیتی ہیں. میں نے بات کہی تھی کہ روزے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. روزے کا مطلب ہے کہ انسان کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رک جائے. ان 3 باتوں کا نام کیا ہے؟ روزہ. ان 3 باتوں پر جو شخص عمل کرے گا تو اس شخص کا روزہ ہو جائے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو روزے کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہیں، روزے کو مکروہ بنا دیتی ہیں، روزے کے ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. جیسے کہ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسی طرح دھوکہ دینا اور کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کی برائی کرنا، غلط نگاہ ڈالنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، غلط باتیں کرنا، گالی دینا، اس طرح کی جتنے بھی وہ فضولیات والے کام ہیں، یہ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں سے بھی بچیں تاکہ روزے کا جو ثواب ہے وہ کامل طریقے پر ہمیں حاصل ہو. اور اسی طرح سے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. نماز کا مطلب ہے کہ نماز اس کے وقت پر 5 وقت ادا کی جائے، 5 وقت اس کے وقت پر ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت، اس کا مطلب ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہیں، نماز کے ثواب کو گھٹا دیتی ہیں، نماز کے اندر کمی پیدا کر دیتی ہیں. ان باتوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، جیسے کہ قرات اچھی طرح سے نہ کرنا، رکوع اچھی طرح سے نہ کرنا، سجدہ اچھی طرح سے نہ کرنا، نماز کے ارکان کو اچھی طرح سے ادا نہ کرنا. اس کے اندر جتنی بھی باتیں اس طرح کی آتی ہیں یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو نماز کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں، نماز کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہیں.
تو ہمیں ان باتوں سے بھی بچنا ہے، اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات عرض کی تھی کہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت سنت کی نیت سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تراویح۔ 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ، اس کا نام تراویح ہے۔ لیکن تراویح کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے تراویح کے ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور سے یہ غلطی ہمارے نوجوان اور جو بچے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو پھر وہ فوراً نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے اچھے سمجھدار لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے جب وہ نماز کے اندر شامل ہوں گے تراویح کے اندر، اس سے پہلے جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کا ثواب ظاہر نہیں ملنے کا ہے۔ جبکہ ضروری ہے کہ تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم سنا جائے، اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جیسے ہی امام تراویح کے لیے کھڑا ہو، چاہے کوئی سی بھی رکعت ہو، ہمیں امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہی تکبیر اور مکمل تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تراویح کے اندر خاموشی اختیار کرنی ہے، کسی طرح کی ایک دوسرے کو مارا ماری یا ادھر ادھر دیکھنا یا رکوع اچھی طرح سے ادا نہیں کرنا۔ ظاہر ہے دوسری نمازوں کے مقابلے میں تراویح کے اندر تھوڑی رفتار بڑھ جاتی ہے، رکوع کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، سجدے کی بھی، اور اسی طرح سارے ارکان کی، لیکن کوشش پھر بھی یہ ہوتی ہے کہ ہر رکن اس کے وقت میں اچھی طرح سے ادا ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کرتے ہیں کہ رکوع سے اٹھیں گے، صحیح کر کے اٹھیں گے بھی نہیں، فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، یا سجدے سے فوراً اچھی طرح اٹھیں گے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تراویح کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، تراویح کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے اور تراویح کے ثواب میں کٹوتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تراویح کا ثواب کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں۔ اور اسی طرح تراویح کے ہر سجدے پر اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرماتے ہیں، ایسا محل کہ جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور تراویح کا ہر سجدے پر تیسری فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ جس کے سائے کے اندر اگر ایک عربی گھوڑے کو، تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 100 سال تک وہ دوڑتا رہے لیکن اس کا سائے سے وہ پار نہ ہو۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے تراویح کے ہر سجدے کو مکمل اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اچھا آپ غور کریں کہ تراویح کے اندر اللہ رب العزت نے 20 رکعتوں کو رکھا ہے، اور 20 رکعت کا مطلب ہے 40 سجدے۔ 20 رکعت کی کیا خصوصیت ہے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے، کم بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس میں بھی خاص مناسبت ہے کہ 40 کا ایک عدد ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب طریقے سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ 40 دن جیسے ہی زندگی کے گزرتے ہیں، ہر 40ویں دن انسان کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آتی ہے، چاہے انسان کو محسوس ہو یا نہ ہو، ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ آپ نے روایات کے اندر سنا ہوگا کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت 40 دن تک نمازوں کا اہتمام کر لے تو اللہ رب العزت اس کو 2 پروانوں سے نوازتے، ہے نا۔ تو 40 کا عدد کیوں آیا؟ اور اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نطفہ جب رحم مادر میں جاتا ہے تو اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ ہر 40 دن کے اندر آتی ہے، ہر 40 دن کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے۔ شروع میں 40 دن میں ایسا رہے گا کہ وہ ایک طریقے سے اپنی حالت پر رہے گا، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنے گا، اس کے بعد جو ہے اس کے جسم کے اعضاء بننے شروع ہوں گے، پھر اس کی ہڈیاں بننی شروع ہوں گی۔ اس طرح سے وہ ہر 40ویں دن گزرتے وہ ایک طریقے سے پورا بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 40 کا عدد یہ کیوں آیا؟ یہ اسی لیے آیا کہ اس 40 دن کے اندر اس میں ایک عجیب طریقے کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔
انسان اگر اچھی طرح سے حلال روزی کا استعمال کرے، اچھی طرح سے وہ کمائے، ایک نیک اور صالح متقی بن کر زندگی گزارے، تو وہ 40 دن جیسے ہی گزریں گے تو وہ ایک عجیب نورانیت اور ایک عجیب طریقے کی کیفیت اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اللہ رب العزت نے 40 دن کا عدد اسی لیے متعین کیا۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے جو جماعت کے اندر چلے کی جو شکل بنائی ہے، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہی بنائی ہے، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کہ جب انسان جماعت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ نکل جاتا ہے 40 دن کے لیے، تو پھر 40 دن جیسے ہی وہ لگا کر اللہ کے راستے میں آتا ہے تو پھر اس کے اندر ایسی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے کہ جس کو وہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور دوسرے دیکھنے والے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی، اس کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ یہ 40 دن کی خصوصیت ہے۔ تو تراویح کے اندر جو 40 سجدے ہوتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہ ہے کہ جب 40 سجدے ادا کرنے کے بعد میں انسان جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی اللہ رب العزت سے وہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ تراویح کی سب سے خاص فضیلت ہے، خاص خصوصیت ہے تراویح کی کہ 40 سجدے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تم جو بھی طلب کرو گے اللہ تعالیٰ وہ مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ یہ 3 خصوصیتیں ویسے تھوڑی ہیں، 1500 نیکیاں ہر سجدے پر کیوں مل رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے 40 سجدے کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ مقام اور یہ فضیلت اور یہ نعمت سے اس کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بیان فرمائے ہیں اس کی بھی وجوہات ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں وہ غنیۃ الطالبین میں، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لوگ اس کو غفلت سے گزار دیتے ہیں، اس کے روزوں کے اہتمام کو، اس کے مقام کو نہیں سمجھتے، اس میں نمازوں کے اہتمام میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تراویح میں سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ غور کریں رمضان المبارک، جو یہ نام ہے رمضان، رمضان کا یہ لفظ، اس میں سے ایک ایک لفظ اس مہینے کی صفت کو بیان کرتا ہے، اس مہینے کی عظمت کو بتلاتا ہے۔ رمضان کے اندر جو الفاظ ہیں را، میم، ضاد، الف، نون، ایک ایک لفظ اس مہینے کی صفت کو بتلاتا ہے اور اس کی عظمت کو اور اس کی حرمت کو بیان کرتا ہے۔ رمضان کا را بتلاتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا میم بتلاتا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا ضاد بتلاتا ہے کہ یہ مہینہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کا الف بتلاتا ہے کہ یہ مہینہ انسیت اور الفت کا مہینہ ہے، رمضان کا نون بتلاتا ہے کہ یہ مہینہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اگر تم رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، انسیت اور الفت چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے نورانیت چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کے طلبگار ہو، تو پھر اس مہینے کے اندر تمہیں مکمل روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نمازوں اور تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ تم اس مہینے کو اچھی طرح سے گزار لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میں نے ایک روایت پڑھی، من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو اچھی طرح سے گزار لے، خوبصورتی کے ساتھ جیسے کہ اس کو گزارنا چاہیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس ایک مہینے کی برکت سے اس کے باقی 11 مہینے بہت خوبصورتی کے ساتھ گزریں گے، 11 مہینے بہت خوبصورتی کے ساتھ گزریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے خوبصورتی کے ساتھ گزارنے کے لیے ان باتوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نماز، روزہ اور تراویح کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اس کے اندر خصوصیت یعنی نورانیت پیدا کرنے کے لیے، مزید ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسری عبادات بھی زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ انسان اس مہینے کے اندر کھانے کی بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے،
اور اسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضروری ہے کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو بھی صبر کرے۔ اگر کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں، اگرچہ اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس سے اچھی طرح جواب دے سکتا ہے، اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو اچھی طرح سے جواب دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرے، صبر کرے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے ساتھ اس کو گزارا جائے۔ اور اسی طرح شہر المواسات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے پڑوسیوں، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں کے بوجھ کو کم کر دے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت اس کی عبادات کو قبول فرمائے گا، اس کی روزی روٹی کے اندر برکت پیدا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہم غریبوں کی مدد کریں، ان کی ہمدردی اور ان کی غمخواری میں ہم شامل ہوں، ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس میں ہمارے پڑوسی جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی حصہ ہے، ہمارے علاقے کی جو مسجد ہے اس کا بھی حصہ ہے، ہمارے جو مدرسے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ غریبوں کی مدد کی جائے، بیواؤں کی مدد کی جائے، مسکینوں اور یتیموں کی حاجت روائی ان کی پوری کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات کو مکمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی اور قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر اتارا۔ تو قرآن کریم کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک قرآن ہے اور ایک رمضان، اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر اتارا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اعلان ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آتی ہے، آخری عشرے میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت خاص طور سے تراویح کے اندر کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین سے دور فرمایا کرتے تھے، تراویح میں ہی پڑھا کرتے تھے اور جبریل امین کے ساتھ دور بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالی نے اپنا کلام ہم سب کو مرحمت فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنا کلام مرحمت فرمایا ہے۔ دوسری امتوں کو بھی کتابیں دی گئیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل اور بہت سارے صحیفوں کی شکل میں بہت ساری کتابیں آئیں، لیکن وہ صرف ایک کتاب تھی، اللہ رب العزت کا کلام نہیں تھی۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنا کلام نصیب فرمایا ہے، اپنا کلام مرحمت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جس کو اللہ تعالی نے اپنی زبان مبارک سے پڑھا ہے، اس کو تلاوت فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیے ایسی کتاب ہمیں قرآن کریم کی شکل میں رمضان المبارک کے مہینے میں مرحمت فرمائی۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کے اندر ہمیں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور اس مہینے سے تعلق کا ایک اور طریقہ، اس سے اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزہ بعد میں رکھتے ہیں، سحری بعد میں کھاتے ہیں، افطاری کا نمبر بعد میں آتا ہے، لیکن پہلے تراویح ہوتی ہیں اور اس کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔
اسی سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا کتنا گہرا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے لازمی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے، دن میں بھی رات میں بھی۔ اور آسان طریقہ ہے کہ نماز سے پہلے آ جائیں، 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، زیادہ پہلے آ جائیں زیادہ تلاوت کریں، نماز کے بعد تلاوت کریں۔ اگر آپ 5 نمازوں میں اس طرح سے معمول بنا لیں گے، اگر صرف آپ 5 منٹ بھی پڑھیں گے تو آپ کا پارہ ایک پارہ بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا 5 نمازوں۔ اگر آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھیں گے تو 5 منٹ میں آپ کم از کم 5 رکوع پڑھ لیں گے۔ اگر 5 بھی نہیں پڑھیں گے تو 3 رکوع تو پڑھ ہی لیں گے، اور پھر 3 رکوع آپ نماز کے بعد میں، 6 رکوع ہو گئے، ایک پاؤ پارہ ہو گیا ہے۔ 4 رکوع 5 رکوع 6 رکوع پہ آرام سے پاؤ پارہ ہو جاتا ہے۔ اور 5 نمازوں میں اگر آپ یہی طریقہ اختیار کریں گے تو ایک پارہ بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے زیادہ پہلے آ جائیں، زیادہ وقت دیں، زیادہ پڑھیں قرآن کریم کو، تو اور زیادہ اچھی بات ہے، مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت کی مزید رحمتیں اور برکتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے قرآن کریم کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ جن کا اہتمام ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو ہمیں مرحمت فرمایا ہے، بھئی رمضان، یہ روزے جو ہیں رمضان المبارک کے روزے تو ساری امتوں میں آئے، ساری امتوں میں تھے، اور سارے نبیوں کو روزے کچھ نہ کچھ دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن رمضان کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر پورا مہینہ روزے رکھنا، یہ خصوصیت بھی صرف اور صرف امت محمدیہ کی ہے، امت محمدیہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جنات کو قید کر کے اور اسی طرح شیطان کو جگڑ کر، جنت کو سجا کر، جنت کے دروازوں کو کھول کر اور جہنم کے دروازوں کو بند کر کر ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے بندے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ایک مہینہ میں نے تجھے اسی لیے دیا ہے کہ تو نے 11 مہینے اپنے پیٹ کو پالا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالا ہے، یار دوستوں کو سنبھالا ہے، اپنی تجارت کو دیکھا ہے، تو ایک مہینہ اپنے دل کو دیکھ لے، اپنی روح کو سنبھال لے، اپنی روح کو سدھار لے۔ ایک مہینہ میں نے اسی لیے تجھے دیا ہے۔ روزہ رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، تراویح کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تم مجھے راضی کر اور میری رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر، پھر دیکھ تیری زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اور پیارے آقا نے تو فرما ہی دیا ہے کہ تو رمضان المبارک کے مہینے کو اچھی طرح سے گزار لو، باقی 11 مہینے کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ وہ بھی صحیح طرح سے گزریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ایسے گزارو جیسے گزارنے کا اس کو حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے یہ بہت ہی فضیلت والے ہیں، ان کا اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت اگر توفیق نہ دے تو پھر کوئی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدل بھی میں ہی دوں گا، اس کا ثواب بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اس روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اس روزے کے اندر بالکل بھی ریاکاری نہیں ہے۔ اس ایک بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، باقی کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تنہائی میں بھی روزے کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کے سامنے بھی روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، ناک کا بھی، کان کا بھی، اور اسی طرح پیروں کا بھی، ہاتھ کا بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم نے اگر کانوں کا غلط استعمال کیا تو کانوں کا روزہ ٹوٹ گیا، ناک کا غلط استعمال کیا تو ناک کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، چغلی کی، کسی کی برائی کی، جھوٹ بولا یا کسی پر تہمت لگائی تو زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔
اگر ہم نے غلط ارادے سے کسی کی طرف قدم بڑھائے تو ہمارے پیروں کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر ہم نے غلط طریقے سے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو ہمارا ہاتھوں کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی پوری باڈی کی حفاظت کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں پوری باڈی کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے روزوں کو کامل طریقے پر اللہ رب العزت نے جیسا گزارنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے بچنے کو کہا ہے ان سے بچیں اور جن کو کرنے کو کہا ہے وہ کام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔